پہلا یہ ہے کہ مچھلی پر اسفال ثواب بالکل کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے آپ نے سوال تو ویلڈ کیا ہے کہ جو افواہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ کنفرم کر لیں، لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے جائز کھانے کے اوپر آپ بالکل مطلب اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ قرآن وغیرہ پڑھ کر کچھ بھی آپ کریں۔ اور یہ میں پہلے ضمناً عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ نیاز کو منع کرتے ہیں کہ جی غیر اللہ کی نیاز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، ثواب بھی صرف اللہ دے گا۔ اس کھانے سے اللہ کا قرب ہی مقصود ہوتا ہے۔ یہ تین بنیاد چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ کھانا صرف اللہ کے لیے پکے گا، ثواب صرف اللہ دے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہو۔ ہم نے کھانا نہ کسی بزرگ کے لیے بنانا ہے، نہ وہ ثواب دیں گے، نہ ان کا قرب مقصود۔ یہ تین چیزیں رکھیں۔ اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا ایک بدلہ عطا فرمائے گا، جس کو ثواب اور اجر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی اس کا حصہ دار بنا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا شرعی تصور، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے، اکثر اس میں آپ نے کھانا سامنے رکھا۔ بعض اوقات آپ کا اس کھانے پہ دست اقدس رکھنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات کچھ ہاتھ وغیرہ نہیں رکھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، تو اس میں اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ اس سنت کی ادائیگی کے قصد و ارادے کے ساتھ، اس مشابہت کو قائم رکھنے کے ساتھ، حالانکہ ہم معجزہ نہیں دکھا رہے، لیکن کھانا سامنے رکھا، قرآن پاک پڑھا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس مشابہت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ اس طرح معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ کے پھر اس کو اختیار کریں، اور جو آپ اختیار کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کو پتہ ہو، اس کی کامل معرفت آپ کو آنی چاہیے، اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات سیکھنے کا بھی آپ شعور حاصل کریں، تاکہ آپ بالکل قلبی اطمینان کے ساتھ معاملات کریں، اور کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ اس کو اچھا جواب دے سکیں۔ یہ نہیں کہ یہ جواب نہیں ہوتا کہ جی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو کرتے رہیں گے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، کچھ بھی کہتے رہو۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اگلی نسلوں میں کسی نے کوئی غلط بات اختیار کر لی، اور وہ یہ کہے کہ بس میں تو کسی کی نہیں سنتا، میں تو اسی کو اختیار کروں گا، تو کیا آپ اس کو صحیح کہیں گے؟ اور پچھلی قوم انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے جواب میں یہی کہتے رہے تھے کہ ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اس لیے بڑوں کے طریقے کو اختیار کرنا یہ منع نہیں ہوتا اگر جائز اور صحیح طریقہ ہے، لیکن کیا واقعی وہ بڑوں کا طریقہ ہے، اور کیا واقعی ہم نے اس میں کوئی ایڈنگ کر کے جائز کے ساتھ کچھ ناجائز نہیں ملا لیا ہے؟ اس کی تصدیق اس وقت ہوگی جب آپ اپنے طریقہ کار کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے معمولات کو کسی مستند مفتی صاحب کے سامنے پیش کر کے ان سے رائے لے لیں، ان سے تائید حاصل کر لیں۔ وہ کہیں کہ بالکل 100% صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں یہ اتنا حصہ غلط ہو گیا ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس نظریے کو یوں کر لیجئے تو صحیح ہے، یوں کرو گے تو غلط ہے، تو صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ تو یہ مچھلی والا مسئلہ جس نے کہا غلط کہا۔ ایک مختصر